محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ تو میرے بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں بلا تخیر میں ختام بستے دعوت سخن دے نامہ شیر اہل حدیث اپنی جماعت دے شیر جے دل خطیب خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ انہاں دی آمد تو پہلنا اپنے جاگندہ ثبوت دو نعرہ تکبیر، ہاتھ چکے نعرہ تکبیر۔ علماء اہل حدیث شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چکے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد ثناء تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین و حضرات، اس کائنات دے اندر سب تو عظیم ہستی، سب تو اعلیٰ، سب تو بہتر، سب تو افضل اگر کوئی ہے تو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے، شخصیت ہے۔ آپ جیسے نہ کوئی آپ تو پہلے آیا ہے، نہ کوئی قیامت تک آپ تو بعد آئے گا۔ ہر لحاظ دے نال اللہ پاک نے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نو
پوری انسانیت وچوں افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تے جس طرح نبوت دا تاج ہے، ختم نبوت دا تاج بھی پہنایا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی دیر تک کوئی شخص سب تو زیادہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت، پیار، عقیدت نہیں رکھدا، اتنی دیر تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال جان تو زیادہ، اولاد تو زیادہ، دنیا دی ہر چیز تو زیادہ جتنی دیر محبوب علیہ السلام دے نال محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں کرتا، انی دیر ایمان والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال انسان محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اسی طریقے آپ دی بات دے نال بھی محبت تے پیار کیتا جائے۔ صرف ذات نال پیار کردا ہے، آپ دی بات نال پیار نہیں کردا تے پھر بھی ایمان والا ہو سکدا۔ ذات نال پیار کرن نال نجات نہیں، آپ دی بات نال بھی پیار کرنی، آپ دی بات نو بھی منیا جائے، آپ دی بات اتے بھی جند جان قربان کر دیتی جائے۔ تو حضرات، محبوب علیہ السلام دی محبت اس حوالہ دے نال میں چند منٹ گزارش کرانگا کہ اللہ دے پاک پیغمبر تو اپنی جند جان قربان کیتی جائے تے پھر بھی حق ادا ہوندا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے اپنی جند جان دین اسلام تے قربان کیتی ہے۔ زندگی دا کوئی لمحہ نبوت ملن تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا کوئی لمحہ، کوئی رات، کوئی دن ایسا نہیں جو اللہ دے دین واسطے میرے توالے پاک محبوب نے قربان نہ کیتا ہوئے۔ جدوں نبی پاک نے اپنی ساری زندگی اللہ دے دین تے وقف کی تھی، دین تے قربان کر دیتی ہے، پھر رب العالمین اس پیغمبر دی عزت عظمت واسطے، اس پیغمبر دی حفاظت واسطے، اس پیغمبر دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اللہ کائنات دے انسانہ دے دلان دے اندر کیوں نہ پیار پا دیندا، اللہ کیوں نہ محبت پا دے کہ میرے محبوب واسطے تو آڈی جان قربان ہو جائے، تو آڈا وطن قربان ہو جائے، اور اے حق ادا کیتا میرے نبی دے صحابہ نے۔ نبی پاک تو جند جان قربان کرن والا، حق ادا کرن والا کون؟ نبی دے صحابہ۔ اور اوتو پیغمبر دی عزت واسطے، عظمت واسطے، پیغمبر دے دفاع واسطے آپ دی حفاظت کر دیا۔ پیغمبر دے صحابہ نے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کیتے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ان قیامت تک پیغمبر دے صحابہ نو مننے والے، پیغمبر دے صحابہ دے طریقے نو اپنان والے، پیغمبر دے صحابہ نال سچی تے سچی محبت کرن والے اہل حدیث دی جماعت انشاءاللہ قیامت تک اور کٹ جائے گی، مر جائے گی۔ نبی دی عزت دا کسے شخص نو حملہ کرن دی جرت دے گی؟ اب ایکھو اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے، اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے محبوب نالوں ماں باپ دی محبت زیادہ نہ ہوئے۔ ایک پاسے ماں باپ دی محبت ہے، ایک پاسے اولاد دی محبت ہے، ایک پاسے کنبے قبیلے دی محبت ہے، ایک پاسے مال و مناد اپنی جان دی محبت ہے۔ ساریاں چیزاں دی محبت ایک پاسے ہوئے اور ایک پاسے آمینہ دے لال دی محبت ہے۔ ہر چیز دی محبت نو میرے محمد دی محبت قربان کیتا جا سکتا ہے۔ ہاں پھر میں دسنا چاہنا حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینج ہاتھ پکڑے آئے، آپ فرماندے نے عمر پیار ہے میرے نال کنوں کو پیار کرنا ہے۔ حضرت عمر عرض کر دینے اللہ دے رسول سب تو زیادہ میں تو آڈے نل محبت کرنا، سب تو زیادہ میں تو آڈے نل پیار کرنا۔ میرے آقا فرماتے نے عمر میں نے تے دسنا اپنی جان تو زیادہ میرے نل محبت کرنا ہے کہ نہیں کردا، اپنی جان تو زیادہ میرے نل پیار کرنا ہے کہ نہیں کردا۔ واہ عمر میں تو آڈی عظمت تو صدقے جاواں، جو بات دل اندر ہے وہی بات زبان تے لے آندے نے اللہ دے رسول ہر چیز تو زیادہ میں تو آدھے نل محبت کرنا پر اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں کردا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر میری گل سن لے، اس اللہ دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے، اونی دیر ایمان پکا نہیں ہو سکتا جنی دیر تو میں نو اپنی جان نہ لو بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے، اپنی جان تو زیادہ پیار نہ کرے۔ ایک لمحہ نہیں گزریا حضرت عمر آندے نے سونے اج تو بعد تسی میں نو اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہو۔ جدو حضرت عمر آندے نے میرے آقا نے فرمایا عمر ان گل بن گئی ہے نا، پتہ لگیا نبی نو اپنی جان تو زیادہ اور جان پیغمبر دی عزت عظمت ہے، اگر قربان ہو جائے تو ایتے کوئی معاملہ ہی نہیں۔ ہاں حضرت ابو بکر کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا بڑا پیارا، آپ دے جانثار صحابی نے محبت دی جھلک ویکھ لے انہاں صحابہ دی نبی نال باپ دے بیٹا عبد الرحمن ہے اجے مسلمان نہیں سی ہویا، میدان بدر ہے، بدر تو بعد مسلمان ہو گئے، باپ تے بیٹا آمنے سامنے بیٹھے نے تے بیٹا عبد الرحمن آمدہ اے میرے ابا جی میدان بدر دے اندر تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں لڑ رہے سو، میں کافران دی طرفوں لڑ رہا سا، میری تلوار دے سامنے تسی بار بار آندے سو پر میں تو انو اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیندہ، میں اپنی تلوار نال تو انو باپ سمجھ دی وجہ نال گردن نہ کٹ سکیا۔ حضرت ابو بکر دے بیٹے نے گل کئی تے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اے میرے بیٹے عبد الرحمن گل سن لے، میں تے تیری تلوار دے سامنے آیا، تو میں نو اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیتا۔ اے عبد الرحمن پترا کاش کے تو میری
میری تلوار دی زد وچ آ جاندا میری تلوار دے سامنے اگر تو آ جاندا میں تینوں اپنا بیٹا سمجھ کے کدی معاف نہ کردا بلکہ اپنے محمد دا دشمن سمجھ کے او پترا تیرا گلا کٹ کے میں اپنے محمد دے قدماں وچ ڈھیر کر دیندا محبت ہے تے ایسی اولاد قربان کر دیاں گے پر پیغمبر دی محبت تو ود کے میں اج جو بات کرنا چاہنا کہ صحابہ نے نبی دی ذات واسطے اپنی جانا قربان کی دیا نے میدان احد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام انج صحابہ نو فرماندے نے مکے دے کافر میرے نبی دے دشمن نے میرے نبی دے میرے وال تک میرے نبی دے وحری نے میرے نبی دے خون دے پیاسے نے ساریاں جنگا نبی نو مارن واسطے میرے پیغمبر نو ختم کرن واسطے ہی نے پر لوگوں جنوں رب رکھے انہوں کوئی مار نہیں سکدا میدان احد کافران دا چرہ ہو جاندا ہے میرے آقا اپنے خیمے دے اندر نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے خیمے دا کون دفاع کرے گا کون پہرےدار بن کے کھڑا ہو جائے گا حضرت زیاد ابن ثقل کو رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو گئے نے وجود بڑا کمزور جے آئے اے نبی دا صحابی اور جوانا سیال کوٹ دے نوجوانا ذرا میری بات توجہ نال سماعت فرمانا حضرت زیاد ابن ثقل میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو گئے نے وجود بڑا کمزور جے ہے مارا جے صحابی ہے آندے نے محبوبہ میں تو آڈا دفاع کرانگا اللہ دے رسول میں تو آڈے خیمے دے دروازے دا پہرےدار بن جاوانگا آقا میں رکھا کھڑا ہو جاوانگا میرے آقا نے نظر ماری ہے فرماندے نے زیاد ابن ثقل مارا وجود کمزور ہے اللہ دے رسول میرا وجود نہ ویکھیا جے میرے ایمان ویکھیا جے میرے جذبات نو ویکھیا جے محبوبہ میں تو آڈے نال وعدہ کرنا جنی دیر زیاد ابن ثقل دے اس جسم دے اندر جان روے گی انی دیر تک میں تو آڈا دفاع کردہ روانگا میں خیمے دا دروازہ چھڑ کے محبوبہ کدی نہیں جاوانگا میرے آقا نے فرمایا زیاد ابن ثقل ٹھیک ہے پہرے دار بن جا میں صدقے جاواں ان زیاد ابن ثقل میرے نبی دے جسم دی حفاظت کر دیا میرے نبی دا دفاع کر دیا آپ اپنے خیمے تے کھڑے ہو جاندے نے ادھر کافران دا نشانہ میرے محمد دے وجود والے کافر تیر جلا رہے نے کافران دا تیر آمدہ ہے زیاد ابن ثقل تیر وال نظر رکھ دینے جدرو تیر آمدہ ہے نبی دا دفاع کر دیا زیاد ابن ثقل اپنا جسم اگے کر دیندہ ہے اپنا وجود اگے کر دیندہ ہے کافر دا تیر آمدہ ہے نبی دے صحابی دے جسم وچ کھوب جاندہ ہے نبی دے صحابی دے جسم دے اندر تیر لگ دائے خون دیا تیریاں چل پہندیاں نے گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے آپ دے صحابی نبی پاک دا پروانہ آپ دے خیمے دے دروازے دے پہرے دار بنے ہیں کوئی کافر نیزہ چلام دے انج جسم کے سامنے کیتا ہے میرے محبوب تک نیزہ نہ جائے میرے جسم وچ کافر دا نیزہ لگ جائے نیزہ لگے تے خون دیا تیریاں اور لوگوں کئی میرے پیارے زیاد ابن ثقل دے وجود دے ہوتے نیزے دے نشان لگ چکے نے میرے نبی دے صحابی میرے پیغمبر دے پروانے دے پیارے جے وجود دے ہوتے تیران دے نشان لگ چکے نے پر میں صدقے جاواں نبی دا پروانہ انی محبت دے پیار کرنے والا ہے اپنے جسم تے تیر کھا رہنے اپنے جسم تے نیزے کھا رہنے آخر انسان نے نا آخر انسان دا وجود ہے تیر کھا کھا کے نیزے کھا کھا کے نبی واسطے حضرت زیاد ابن ثقل
انج میدان احد دے اندر ڈگ پیندا ہے میرے نبی دے خیمے دے سامنے ڈگ پینے دوڑ کے ساتھی اگے آئے زیاد ابن سکن دے جسم تو خون دیا لوگوں تیریاں چل رہی نے ساتھیوں نے بازوਆਂ تے پکڑیا قدمہ تو پکڑیا اٹھا کے لے جا رہنے جتے صحابی زخمی پہنے بے ہوش ہو گئے نے چلو زخمی صحابہ دے اندر زیاد ابن سکن نو بھی رکھ دیتا جائے ملم پٹی کر دیتی جائے ہوش نہیں بے ہوش ہو گئے نے جدو صحابہ نے چوک لے آئے صحابہ نے ہتھا تے چکے آئے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ نو ہوش آ جاندی ہے آنکھ کھول دینے فرما دینے میرے ساتھیو میں نو کتھے لے کے جا رہے ہو میں نو کدھر لے چلے ہو صحابہ دینے زیاد ابن سکن تینو اے نہا لوگا دے اندر جڑے زخمی ہوئے نے اس خیمے دے اندر تینو لے کے جا رہے ہیں تاکہ تیرے جسم نو صاف کیتا جائے تیرے زخم صاف کر دیتے جائے تیرے زخمت پٹیاں لا دیتی جائے او پتہ ہی سیال کوٹیا زیاد ابن سکن نے کی فرمایا ہم دینے میرے ساتھیوں میں نو واپس لے جاؤ میں نو خیمے والنا لے کے جایا جے میں نو میرے محبوب دے خیمے دے دروازے تے لے چلو میں تے نبی پاک نال اے وعدہ کیتا سی اللہ دے رسول جنی دیر تک میرے جسم میں جان روے گی میں تو آڈے خیمے دے دروازے تے کھلو گے محبوبہ تو آڈا دفاع کرانگا تو آڈا پہرہ دیوانگا اور ساتھیو اجے میری جان تے نہیں نکلی اجے تے میرے وجود اندر جان ہے میں نو واپس لے جاؤ ساتھی واپس لے کے آئے میرے آقا دے خیمے دے دروازے دے لے آمدے اللہ رحمت للعالمین پیغمبر جدو زیاد ابن سکن دی حالت نو ویکھیا کفیت نو ویکھیا آپ دے جسم تو خون دیا تتھیریاں چل رہی نے اور لوگوں کا دے واسطے نبی دی عزت واسطے میرے پیغمبر دا دفاع کر دیا میرے پیغمبر دی ذات واسطے آپ دے جسم تو خون دیا تتھیریاں چل رہی نے رحمت للعالمین دیا اکھاں پاریاں دیا نے اکھاں وچوں آنسو ڈل پے فرمایا زیاد ابن سکن اندہ سر چکو تے میری چولی دے اندر رکھ دیو زیاد دا سر میری گود اندر رکھ دیو زیاد ابن سکن دا سر جیڑا ہے نبی دا صحابی ہے آپ دا سر میرے محبوب پیغمبر نے اپنی گودی دے اندر رکھ لیا ہے زیاد اکھاں کھول دے میرے محبوب دا مکڑا تک دینے اللہ دے نبی نے پیار نال انج اکھیاں تے ہاتھ رکھ دیتا ہے چہرے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے تے زیاد بول کے اندے میرے محبوبہ ہن تے میرا آخری ویلا آ گیا ہے سونے میری اکھیاں تو نبوت والے ہاتھ چوک لو میں نو اپنی زیارت کر لین دیو اللہ دے رسول میں نو اپنا مکھڑا تے تک لین دیو میرے آقا نے ہاتھ چوک لے آئے واہ زیاد تیری میں عظمت تو صدقے جاواں میرے آقا تے انج قدم نے تے زیاد ابن سکن نبی پاک دی گودی وچوں سر سکا کے تے میرے پیغمبر دے قدمہ دے اتے اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے ادھر نبی دے قدمہ دے اتے زیاد ابن سکن دا چہرہ آ جاندہ ہے ادھر اللہ نے روح پرواز کر دیتی ہے اور لوگوں پتہ ہی لگیا نبی دی عزت واسطے عظمت واسطے جڑا بندہ محنت کوشش کردا ہے اللہ ان دیا قربانیاں نو ضائع نہیں کردا اور کوئی تے تکیے تے سر رکھ دے مرد ہے کوئی بستر تے مر جاندہ ہے زیاد ابن سکن میں تواری شان تو صدقے جاواں اور تواری موت آئی ہے تے میرے محمد دے قدمات آ گئی ہے کل قیامت نو زیاد اٹھے گا بھی تے میرے محمد دے قدمات اٹھ جائے گا حضرات
پھر میں کیوں نہ کہہ جاوا اور صحابہ سن جڑے نبی واسطے کٹ جانا جنہ گوارا کیتا، مر جانا جنہ گوارا کیتا، پر نبی پاک دا ساتھ چھڑنا گوارا کیتا نہیں کیتا۔ ایک وقت ہو بھی آیا نبی دے دور دے اندری مسلمہ کذاب نے اور نبوت دا دعویٰ کیتا۔ نبی دی زندگی اندر آپ دے دور دے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر لئے، میرے آقا پر خط بھیجیا تے خط دے لکھیا کیے میں بھی اللہ دا رسول تم ہی اللہ دا نبی ہے۔ میرے آقا نے ویکھیا ہے تے آپ فرماندے نے تے جھوٹا ہے، میں تے اللہ دا سچا نبی ہاں۔ میرے آقا نے ایک خط لکھوایا، ایک رکا لکھوایا مسلمہ کذاب دی طرف، او مسلمہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، تو جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہے، تو کذاب ہے۔ میرے آقا نے خط لکھوایا مسلمہ کذاب دے دربار اندر بھیجن واسطے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ کون ہے میرا پیغام لے کے اس ظالم تک پہنچے گا، ان جنہیں جانا ہے اپنی موت نو تلی تے رکھ کے جانا ہے اور دشمن کو جانا اور اسلام آباد دی سڑک تے بہنا اے بڑا سوکھا ہے، اللہ دی قسم ہے۔ اور جنہیں بے ایمان نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی ان تے دروازے تے جانا بڑا اوکھا ہے، اور مسلمہ تے دروازے تے جانا بڑا مشکل ہے۔ اور اتھے جیا اسلام آباد دا ترنا تے بڑا سوکھا ہے، اور مزہ تے تد ہے کہ تو قادیانیہ تے مرکز تے جا کے ترنا لگائے، قادیانیہ تے مرکز تے جا کے پیغمبر دی ختم نبوت دی وجہ نال انہاں قادیانیہ نو للکارے، پر اے جرت کون کرے؟ اے جرت کر دے تے توحید و سنت والا ہی کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے کون میرا پیغام اس دشمن تک لے کے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے نے محبوبہ اے میں پیغام لے کے جاواں گا، تو آڈا رکا لے کے میں اس ظالم تک جاواں گا جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ آقا نے رکا دے دیتا ہے، آپ نے پیغام دے دیتا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا لے کے تر پیندے نے، چل دے مسلمہ کذاب دا دربار لگیا ہوئے، مسلمہ اپنے تخت دے بیٹھے، لوگ مننے والے چار چفیرے بیٹھے نے۔ میرے نبی دا صحابی گھبراندہ نہیں، آپ دا پروانہ پریشان نہیں ہوندہ، اپنی جان دی پرواہ نہیں کردہ۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جا کے مسلمہ ظالم کذاب نو اور رکا پکڑا دیتا ہے۔ مسلمہ نے رکا کھولے آئے، انہوں پڑھنا شروع کر دیندہ ہے، پڑھ دیا نا انج رنگ بدل جاندہ ہے، اکھان دیا رنگ تھا بدل جاندیاں نے۔ تے میرے پیارے نبی دے صحابی وال منہ چک دے، اکھان چک دے، تے آندہ ہے او حبیب محمد یا ساتھیا ویکھ لے میں تے تیرے نبی نو اللہ دا رسول لکھے آئے، انہیں میں نو کذاب لکھے آئے، انہیں میں نو جھوٹا لکھے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حبیب فرماندے نے او مسلمہ اگر تینوں میرے نبی نے او جھوٹا کذاب لکھے تے تو جھوٹا نہیں ہے، تو کذاب نہیں ہے، اور دشمن دے سامنے کلمہ حق کہنا پیغمبر
دی ختم نبوت دا اعلان کرنا. حضرت حبیب فرماندے نے اگر میرے آقا نے تینوں جھوٹا کیا ہے تے تو جھوٹا نہیں ہے, تو کذاب نہیں ہے. مسیلمہ دا رنگ بدلے آئے, اکھا سرخ ہو گئیاں نے, اندھے او حبیب ذرا سوچ کھلا کتے میں, اجے تینوں میں مہلت دینا, اجے تینوں میں موقع دے دینا, اس بات تو باز آ جا, مینوں نبی مان لے, مینوں اپنا نبی مان لے. حضرت حبیب فرماندے نے نہیں ہو سکتا, میرا پیغمبر سچا رسول ہے, تو جھوٹا رسول ہے, تو جھوٹا دعویٰ کرنے والے, تو سچا نہیں. کیوں نہ آندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب دے قرآن جو کہہ دیتا ہے اے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ, ان ظالم نے اپنے ان درباریاں نو آرڈر کر دیتا ہے انہوں مارو, انہوں ماریا جائے, ماریا جا رہے ہیں. میرے پیارے نبی دے پروانے نو نبی واسطے مار پہ رہی ہے, اور سوٹیاں ڈنڈیاں دی مار نہیں پہ رہی. حضرت حبیب نو ماری جا رہے میں, آپ تے ڈنڈے برسائی جا رہے میں. نال فرماندے نے مسلمہ تو جھوٹا ہے تے میرا نبی سچا ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اور سیال کوٹ دے انویرہ نوجوانہ مجاہد بن جا, بہادر ہو جا, دلیر ہو جا, اینا صحابہ نو منن والا ہے. حضرت حبیب دا ایک ہاتھ کٹیا گیا ہے, ہاتھ کٹ کے پیارے حبیب دا سامنے رکھ دیتا ہے. آندے نے ہون بھی ویلائی, اجے بھی مسلمہ نو نبی مان لے. فرمایا ہاتھ کٹیا گیا ہے پر نبی نہیں مان سکتا. دجا ہاتھ کٹیا گیا ہے, نبی نہیں منیا. پیر کٹ دیتا گیا ہے, نبی نہیں منیا. دجا پیر کٹ دیتا گیا ہے, مسلمہ نو نبی نہیں منیا. ہاں میرے پیارے حبیب دا کن کٹ دیتا گیا ہے, دجا کن کٹ دیتا گیا ہے, اکھیاں کٹ دیتیاں گئیاں نے. حبیب دے جسم دا انگ انگ کٹیا گیا ہے, جسم کٹوا لے آئے, پر پیغمبر دی ختم نبوت داغ آن دیتا. اے نہیں کیا کہ جنوں پیغمبر جھوٹا کہندا ہے او محمد دا صحابی کٹ سکتا ہے, پر انہوں سچا کہہ سکتا. اپنی جان کٹوا لی, اپنا جسم کٹوا لیا ہے نبی دی عزت واسطے. اوہ اہل حدیثہ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں پیغمبر دی عزت واسطے, نبی دی ختم نبوت واسطے اج بیدار ہو جا. نبی دی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ اہل حدیث دا بچہ بچہ کٹ جائے گا, مر جائے گا, کیونکہ تیرے وڈیاں دی تاریخ ہے. تیرے وڈیاں نے پیغمبر دی ختم نبوت دا دفاع کر دیا, اپنے جسم کٹوائے, اپنے بچے ذبح کروائے, پر نبی دی ختم نبوت دا دفاع کر کے چھڑیا. انشاءاللہ اہل حدیث آج بھی اور قیامت دن تک نبی پاک دی ختم نبوت دا اوہ حفاظت کردہ رہے گا. نبی دی ختم نبوت دی چوکی داری کردہ رہے گا. اور نبی پاک دے نال محبت دا دم بھرنے والوں, اور کدرے اشرف جلالی لاہور ترنا لا کے بیٹھے, اور کدرے مداری اور رضوی اپنا اسلام آباد بیٹھا سی. ان آپس دے اندر چینن تے بہ کے لڑ رہنے, اور کوئی کچھ کہندے پتہ لگیا ہے انہاں دی لڑائی تو, انہاں دے جھگڑے تو, کہ میرے نبی دی ختم نبوت واسطے اے نہیں آئے. نہ اشرف جلالی میرے نبی دی ختم نبوت واسطے بیٹھا ہے, نہ خادم رضوی میرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے عمدہ ترنے. اے اپنی سیاست چمکانا چاہندے نے, اپنی سیاست واسطے
واسطے انہاں سب کچھ کیتا ہے، اس واسطے او سیاست چمکاندے نے نبی دی ختم نبوت واسطے اگر لڑے گا تے تینوں وہابیت دا نوجوان لڑتا نظر آئے گا، اور تو پیغمبر دی ختم نبوت دا دفاع کی کرنا ہے جن نے نبی دی لیام دی شریعت دا مذاق اڑایا، جو پیغمبر دی شریعت دا مذاق اڑائے، جو پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑائے، کدی سوچیا کر اذان تیری نبی تو بکھری، نماز تیری نبی تو بکھری، چلنا تیرا نبی تو بکھرا۔ اور اسلام آباد دے اندر ترنے وچ ایک نوجوان بار بار نعرہ تکبیر بلند کرتا سی، لوگ اللہ اکبر کہہ رہے سن، اور اے بے ایمان اے لنگڑا پتہ کی کہندا سی، اور لبیک یا رسول اللہ کہے، لبیک او جوان پھر نعرہ تکبیر لگاندا، اے پھر کہندا رضوی، اور لبیک یا رسول اللہ، ان دے رنگ بدل گیا، تیوڑیاں بدل گئیاں، پھر میں کیوں نہ کہا، اور رب دا نام نبی نے لیا، ابو جہل چڑھ گیا، ایک خدا دا نام نبی نے لیا، ابو لہب چڑھ گیا، پیغمبر دا اور رب دا نام میرے مصطفیٰ نے جدو لیا، او دو اتبا شہبہ او چڑھ دے سن، او دو دے مشرق بھی کلے رب دا نام سننا پسند نہیں سن کر دے، آج دا مشرق تے بددی بھی کلے خدا دا نام سننا پسند کردہ نہیں کردہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں نو تو ہم نو نبی پاک دی عزت عظمت واسطے، آپ دی ختم نبوت واسطے اللہ سانو دن رات محنت کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔